بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے مشورے کے حوالے سے چند بنیادی باتیں رکھی تھیں۔ مشورے کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، اور مشورے کے بعد ایک چیز آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں استخارہ۔ مشورہ اپنی جگہ پر اہمیت رکھتا ہے اور استخارہ اپنی جگہ پر اہمیت رکھتا ہے، لیکن واضح رہے کہ دین کے اندر ہر چیز کی درجہ بندی کی گئی ہے۔ ہماری شریعت نے ہر چیز کو کچھ نمبر دیے ہیں کہ یہ پہلا نمبر ہے، یہ دوسرا نمبر ہے، اور یہ اس کے بعد کا نمبر ہے۔ لہٰذا کوئی شخص یہ کرے کہ پہلے نماز پڑھ لے، اس کے بعد وضو کر لے، تو یقیناً ایسے بندے کی نماز نہیں ہوگی۔ لہٰذا آپ اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ایک چیز ہوتی ہے استشارہ اور ایک چیز ہوتی ہے استخارہ۔ استشارہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے، استخارہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے۔ یعنی استشارہ عربی میں جس کو استشارہ کہتے ہیں، اردو میں ہم اس کو مشورہ کہتے ہیں، اور استخارہ جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں، اردو میں بھی اس کو ہم استخارہ ہی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے جی، استخارہ جو لفظ ہے نا، استخارہ الف اور سین کسی بھی لفظ کے شروع میں آتا ہے عربی زبان میں، تو اس کے اندر طلب کے معنی ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جیسے استقبال، استقبال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم کسی کا استقبال کر رہے ہیں، یعنی ہم اس کو طلب کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ تشریف لائے ہمارے پاس، اس کو کہتے ہیں استقبال۔ تو ایسی استخارہ، خارہ مطلب خیر، استخارہ خیر کا طلب کرنا، یعنی استخارے کا مطلب ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے خیر اور شر میں سے خیر کو طلب کر رہا ہوتا ہے۔ تو استخارہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے نماز سکھاتے تھے۔ آج ہم لوگوں نے نہ اس کو سکھانا سمجھا ہے اور نہ اس کو سکھاتے ہیں۔ تو میں اس عذر اور اس اعتذار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں آج یہ گزارشات رکھ رہا ہوں کہ یہ بڑا اہم اور ضروری مضمون ہے۔ چنانچہ جب ہم لوگوں نے اس کو بیان کرنا بند کر دیا تو اس کے بہت سے غلط مطلب لوگوں نے لینا شروع کر دیے ہیں، اور ہمارے معاشرتی بگاڑ میں ایک بہت بڑے غلط قسم کے مطالب آتے ہیں۔ میں آپ حضرات سے چاہوں گا میرا یہ پیغام آپ جہاں تک ہو سکے پہنچائیں۔ میں کبھی بھی نہیں کہتا، لیکن یہ بڑا ضروری چیز ہے، خیر کی بات پہنچانی چاہیے۔ لیکن یہ جو ہمارے معاشرے میں غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے، میں استخارے کے حوالے سے ان غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ ایسا نہیں کہ میری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ باتیں لکھی ہیں، اور ہمارے دیگر حضرات اکابر نے یہ بات لکھی ہیں، کتب فقہ اس سے بھری ہوئی ہیں۔ بات یہ ہے کہ استخارے کا درجہ آتا ہے استشارے کے بعد، یعنی استخارہ اس وقت کیا جاتا ہے جب انسان مشورے کے اندر دو رائے آ جائے، کہ جب تمہیں تردد ہو جائے، حدیث میں آتا ہے جب تمہیں دو معاملات میں تردد ہونے لگے تو پھر تم استخارہ کرو، یعنی 2 رکعت نماز پڑھو، اور اس کے بعد اللہم انی استخیرک بقدرتک، یہ دعا پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ تو یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل سکھایا ہے، اس میں ایک ترتیب سکھائی ہے کہ پہلے نمبر پر مشورہ ہے۔ مشورے کے حوالے سے میں نے چیزیں عرض کر دیں کہ مشورہ صاحب مشورہ سے لیا جاتا ہے، ایسے شخص سے مشورہ لیا جاتا ہے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ آپ کا خیر خواہ ہوگا، اور اس سے اہتمام کے ساتھ مشورہ کیجیے۔ تو استخارہ سب سے پہلے نمبر پہ مشورہ کیا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں استخارہ صرف رشتہ کرتے وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہم استخارہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ استخارہ کرنے کے لیے بہت سی چیزیں، آپ بزنس ڈیل کر رہے ہیں، آپ کے مشورے میں بات تردد میں آ گئی، اب آپ کو استخارہ کرنا چاہیے۔ آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں، اس وقت آپ کو تردد ہوا، آپ اس وقت استخارہ کیجئے۔ اسی طریقے سے
کوئی بھی معاملہ کرنا ہے، کسی شخص سے کوئی بات چیت کرنی ہے، مصالحت کرنی ہے، اس چیز کے لیے بھی استخارہ کیجیے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں استخارہ بس نکاح کے وقت کیا جاتا ہے اور اس وقت، اس کے علاوہ کہیں نہیں کیا جاتا، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہاں، نکاح کے وقت بھی استخارہ کیا جاتا ہے کہ انسان دوسرے کے بارے میں مکمل طور پہ جانتا نہیں ہے اور اللہ رب العزت جانتے ہیں، تو ہر چیز کی خیر، ہر چیز کی بھلائی اور بہتری اس کو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ مشورہ کا لفظی طور پہ معنی ہے کہ لوگوں سے بات پوچھنا، ٹھیک ہے، اور استخارے کا لفظی معنی ہے اللہ سے خیر کو طلب کرنا۔ ہم لوگ بعض دفعہ اس کا ترجمہ غلط کر دیتے ہیں، جس سے لوگ اشتباہ میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ سے استخارہ، اللہ سے مشورہ کرنا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ میں نے بھی اگر کسی جگہ پر کیا ہے تو غلط کیا ہے۔ تو استخارہ کا مطلب اللہ سے خیر کو طلب کرنا، ٹھیک ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جناب یا تو لوگوں سے مشورہ کرو یا اللہ سے مشورہ کرو، تو بندہ اللہ سے مشورہ کر لے اور اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے اس کو کہ کیا بہتر ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ استخارے کا مطلب ہے اللہ سے خیر طلب کرنا۔ مشورہ تو اللہ رب العزت نے، یعنی دو معاملات کے اندر جو مشورہ ہے وہ تو اللہ رب العزت نے، اللہ نے انسانوں کو انسانوں کے ساتھ جوڑا ہے کہ تم انسانوں سے اپنی خیر خواہی مانگو، چنانچہ اس کے لیے مشورہ ہے۔ چنانچہ جب آپ کا مشورہ ہو گیا اور مشورے کے اندر آپ کے سامنے دو رائے آ گئیں اور آپ کسی ایک رائے پہ متفق نہیں ہوئے، تو اب اس صورت میں استخارہ کرنا ہے۔ اب اس صورت کے اندر آپ نے استخارہ کرنا ہے۔ اگر آپ مشورے میں آپ کا دل مطمئن ہو گیا اور آپ نے ایک چیز ٹھان لی کہ مجھے یہی کرنا ہے، چنانچہ اب استخارہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے آج کل لوگ رشتے کے اندر معاملہ یہ ہے، ہاں جی ٹھیک ہے تو ہم بھی استخارہ کر لیتے ہیں اور برکت کے لیے استخارہ کر لیتے ہیں، یہ بات غلط ہے، یہ بات درست نہیں، نہ مشائخ اس پہ ٹوکتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک رسم بن گئی ہے کہ جب مشورے میں طے ہو گیا کہ یہیں پر معاملہ کرنا ہے، یہیں سے آگے چیز بڑھے گی، تو اب استخارہ کرنا، ابھی استخارہ تو ایک عمل کا مذاق اڑانا بن گیا نا، تو اس لیے اس بات سے احتیاط کرنی ہے۔ چنانچہ ہم نے استخارہ ہم نے سمجھ لیا کہ استخارے کا درجہ کیا ہے، اور استخارہ اپنے اعمال کے اندر شامل کرنا چاہیے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس کی ایک مخصوص دعا ہے، بخاری میں بھی دعا نقل ہے، سب جگہوں پہ دعا مل جاتی ہے۔ انشاءاللہ میں بھی یہ دعا کو آپ حضرات کی طرف بھیج دوں گا تاکہ جس کو پڑھنی ہو، سمجھنی ہو، وہ سمجھ سکتے ہیں۔ عربی میں لکھی ہوئی ہے، اس کے کچھ الفاظ بھی ہیں، اس کو دیکھ کے پڑھ لیا جائے تو بھی صحیح ہے۔ تو ایک تو یہ استخارے کے بعد ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں استخارہ رات کو کرنا چاہیے، اور رات کو استخارہ کر کے کسی سے بات کیے بغیر سو جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں یہ جو بات ہے نا، یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ بات ایسے صحیح نہیں ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ رات کو استخارہ کرو اور پھر کسی سے بات کیے بغیر سو جاؤ، یہ بات صحیح ہے، لیکن اس طرح صحیح نہیں ہے۔ اب صحیح ہے اور اس طرح صحیح نہیں، کیا مطلب ہے؟ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ استخارے کے لیے مناسب ہے کہ انسان یکسو ہو، استخارے کے لیے مناسب ہے کہ انسان کا ذہن کسی دوسری طرف متوجہ نہ ہو، تو بس یہ استخارے کے لیے ضروری ہے۔ اب یہ چیزیں عام طور پر انسان کو رات کے وقت میسر ہوتی ہیں کہ انسان کا ذہن اللہ کی طرف یکسو ہو اور انسان 2 رکعت نماز پڑھے۔ یہ تو عام دنوں کی بھی عادت ہونی چاہیے، صرف استخارے کے دن کی عادت نہیں ہونی چاہیے، عام دنوں کی بھی عادت ہونی چاہیے کہ انسان وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد تسبیحات فاطمی کرے، اور فاطمی کے بعد آپ بستر پہ آئے اور 3 قل وغیرہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد دائیں کروٹ پہ ہاتھ نیچے رکھ کے، کان کے نیچے ہاتھ رکھ کے اور پھر سو جائے، اور دوسرا ہاتھ اس کے کولے کے اوپر ہو دائیں کروٹ پہ۔ تو یہ طریقہ کار تو عام دنوں کا، استخارے کا خاص یہ طریقہ کار نہیں ہے، یہ تو عام دنوں کا بھی ہے۔ البتہ استخارے میں یکسوئی ہونا ضروری ہے، وہ عام طور پہ چونکہ رات کو ہوتی ہے تو اس لیے بزرگان دین فرماتے تھے بھی رات کو کر لو، ورنہ رات کو کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور استخارے کے اندر ضروری یہ ہے کہ یکسوئی ہو اور آپ کا قلب اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ بظر میں صاحب اسٹور میں گئے اور آپ کے سامنے 2 پروڈکٹس رکھی ہوئی ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کون سی لوں، ٹھیک ہے، دونوں کی کوالٹی سیم ہے، دونوں کی پرائس بھی سیم ہے، دونوں کی ایک کی طرف دل زیادہ مائل ہے، دوسری کی طرف دوسرے کو چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا، تو ہلکی سی آنکھیں ہلکی سی بند کی،
پوری نہیں بند کرے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ چیز ہی اٹھا کے لے جائے. آنکھیں بند کی اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. اللہ جو بات خیر ہو وہ دل میں ڈال دیجئے، اور پھر جس ایک کی طرف دل بڑھ رہا ہو اس کو اٹھا لیا جائے، آگے اللہ خیر کریں گے. ایک بات، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ جب ہم کریں گے تو ہمیں خواب آئے گا. خواب آنا بھی درست ہے، خواب نہ آنا بھی درست ہے. کبھی کسی کو خواب آ جاتا ہے اور کبھی کسی کو خواب نہیں آتا. لیکن ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم خواب کی تعبیر خود سے نکالتے ہیں. جس طریقے سے مسئلہ خود سے نکالنا غلط ہے، اس طریقے سے خواب کی تعبیر بھی خود سے نکالنا یہ غلط ہے. جس طریقے سے مسئلے میں یہ بات دل میں آ رہی ہے اس کو طے کر لینا یہ غلط ہے، اسی طریقے سے خواب کی تعبیر بھی یہ دل میں آ رہی ہے یہ کر لینا یہ بھی غلط ہے. خواب کی تعبیر کسی عالم سے پوچھنی چاہیے، کسی مخلص سے پوچھنی چاہیے. خواب کے حوالے سے میں ڈیٹیل بات کروں گا انشاءاللہ. تو خواب کی اپنی جگہ پر ورت ہوتی ہے، بعض دفعہ نہیں ہوتی. ہمارے ایک بہت بڑے اکابرین میں سے ایک عالم دین، ان کے رشتے کی بات چلی. یعنی اس وقت وہ دنیا کے لیے قابل فخر انسان ہیں، اور دنیا ان کے پیچھے پاگلوں کی طرح لگی ہوئی ہے، اور وہ ہیں کہ کسی کے ہاتھ نہیں آ رہے. ان کی جوانی کا معاملہ، ان کی جوانی میں ان کا رشتہ ہوا. تو رشتہ میرے ایک نمازی تھے، ان کے خاندان میں انہوں نے یہ خود سنایا واقعہ کہ ایسا معاملہ ہوا کہ ان کے رشتے کی بات چلی تو انہوں نے استخارہ کیا. استخارہ کیا تو استخارے میں خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ ایک کچن بن رہا ہے اور کچن میں ٹائلز لگتی ہیں، تو ایک ٹائل کی جگہ خالی ہے. اب وہ ٹائل بالکل فٹ ہے، اس کے سائز کے مطابق ہے، لیکن اس جگہ پہ فٹ نہیں بیٹھ رہی. کبھی اونچی ہو جاتی، کبھی نیچی ہو جاتی، کبھی بڑی ہو جاتی، کبھی چھوٹی ہو جاتی ہے. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ بندہ تو پرفیکٹ ہے اور بالکل صحیح ہے، لیکن اس خانے میں فٹ ہونے والا نہیں ہے. تو چنانچہ نہیں ہوا. تو پہلے لوگوں میں خیر زیادہ ہوتی تھی، جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور سامنے کچھ اور پیچھے کچھ ایسا نہیں ہوتا تھا. ڈیمانڈز کچھ ہوتی تھی، دل میں کچھ ہوتا تھا. تو پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. آج کل تو ایسا بہت کچھ ہے، تو اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ انسان اللہ سے خیر طلب کر لے، استخارہ کر لے. ایک بات یہ بات ہوگی. اگر خواب آتا ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ خواب کا آنا کوئی کسی بھی درجے میں ضروری نہیں ہے. بلکہ خواب کے حوالے سے اتنا بتا دوں کہ خواب میں ایک چیز آ رہی ہے لیکن دل دوسری طرف مائل ہو رہا ہے، تو اس طرف چلے، اس طرف چلے اور اس کے مطابق کرے، اور اسی میں انشاءاللہ خیر ہوگی. تو یہ چیز ہے اور یہ بنیاد ہے. خواب آ رہا ہے اس کے برخلاف، آپ کے دل میں آ رہا ہے اس کے برخلاف، تو اصل چیز وہ ہے جو آپ کے دل میں آ رہی ہے اور آپ کو اس کے مطابق چلنا ہے. یہ ایک بات میری مکمل ہو گئی. دوسری بات، بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد خیر ہی خیر ہوگی. نہیں، ضروری نہیں ہے استخارہ کرنے کے بعد ویسی ہی خیر ہو سکتا ہے استخارہ کرنے کے بعد بعض دفعہ کوئی نقصان ہو جائے. تو یاد رکھیے گا کہ وہ نقصان بھی آپ کے نفع کے لیے ہے. اس نقصان میں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے لیے کتنی بڑی خیر چھپی ہوئی تھی. اس کے بہت سے واقعات ہیں، مشاہدات ہیں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. اس سے اگلی چیز، میرے پاس آئے روز اس طرح کے فون آتے ہیں. جی ہماری بیٹی ہے، جی میرا بیٹا ہے، آپ استخارہ کر کے بتائیں کہ اس کو مسئلہ کیا ہے. بھئی استخارہ ہوتا کیا ہے؟ بھئی آپ استخارہ کر کے، آج کل لوگوں نے نا عملیات کرنے کا نام استخارہ ڈال دیا ہے کہ اس کا نام لکھو جیسے ہندو لکھتے ہیں، اس کی ماں کا نام لکھو جیسے ہندو لکھتے ہیں، پھر جناب اس کے شوہر کا نام لکھو جیسے کہ ہندو لکھتے ہیں، پھر شوہر کے باپ کا نام لکھو جیسے کہ ہندو لکھتے ہیں، اور وہ آپس میں دونوں کے ستارے ملاتے ہیں اور دونوں کا وہ کوئی سسٹم بناتے ہیں جس کو کہ زائچہ بنانا ہماری زبان میں کہتے ہیں، اور ان کی زبان میں مجھے بھی یاد نہیں کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ لوگ. تو وہ زائچہ بناتے ہیں، زائچہ بنا کے دیکھتے ہیں جناب دونوں میں کیا، بھی دونوں کے ستاروں کے اندر اس طرح کی پرابلمٹک چیز کریٹ ہو رہی ہے، اور آپ ایک ہفتے کے لیے الگ کر دیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. ہمارے مسلمان بھائی بہن ماشاءاللہ سارے یہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. دین کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، نام استخارے کا اور کام ہندوانہ.
یہ ہمارے معاشرے میں کثرت سے ہو رہا ہے، ان کو سمجھاؤ تو کہتے ہیں چھوڑو ہم مولوی کو آتا ہی کچھ نہیں ہے، دفع کرو اس کو، ایک سائڈ پہ کرو۔ یہ دوسری بات ہوگی۔ تیسری بات، کام آپ کا ہے، استخارہ کوئی اور کرے، بیمار میں ہوں دوائی آپ کھائیں، یہ کیا صحیح ہے؟ درد جس کو ہے ابھی وہ کرے نا۔ ہاں بیٹی کا رشتہ ہے، چلو ماں بھی استخارہ کر لے، اچھی بات ہے، اگرچہ یہ جائز ہے کہ آپ کا مسئلہ ہے اس کے لیے استخارہ میں کروں، میرا مسئلہ ہے آپ اس کے لیے استخارہ آپ کریں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام اپنا استخارہ نہیں کرواتے تھے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی نے صحابہ کو خود تعلیم دی کہ بھئی اس طریقے سے تم کو استخارہ کرنا ہے، اور صحابہ کرام اس طریقے سے استخارہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ استخارہ ہے اور بڑا اہم اور ضروری ترین عمل ہے، اور اس کے اوپر قوم کو لانا چاہیے، اس کے اوپر اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، اس کے اوپر خود عمل کرنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز ہے جس میں عام طور پہ تردد انسان کو ہوتا ہے تو اس میں خیر کیا ہے اور معاملہ کیا ہے اس کو دیکھا جائے۔ تو یہ بڑی اہم اور ضروری چیز ہے۔ ہم لوگوں نے استخارے کے اندر انتہائی کچھ خرافات قسم کی چیزیں شامل کی ہوئی ہیں۔ رشتہ پکا ہو گیا، اب استخارہ کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ استخارے کا بہانہ بنا کے انتہائی غلط کاری کرتے ہیں۔ جناب فلاں کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اور اب رشتہ پسند نہیں آ رہا، تو کہہ رہے جی پہلے تو اوکے کر دیا، اب کسی نے بتایا کہ کسی عامل کے پاس گئے اور عامل صاحب نے بتایا کہ نہیں جی یہ بچی تو ایسی ہے ویسی ہے، لہٰذا ان کو کہانی سنائی کہ ہم نے استخارہ کیا، ہمارا استخارہ صحیح نہیں آیا، ہم نے استخارہ کیا، استخارہ ہمارا صحیح نہیں آیا، لہٰذا اب جب ہمارا استخارہ صحیح نہیں آیا تو ہم رشتے کو منع کر رہے ہیں۔ تو یہ بات ہے، لوگ اس طریقے سے لفظ استخارے کا غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور لفظ استخارہ کو اس طریقے سے بدنام کر رہے ہوتے ہیں، یہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے، اور یہ کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی باتیں تھی استخارے کے حوالے سے، تفصیلات بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے امور کے اندر استخارہ کرنے والا